أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا سيد نفوسنا ونبي المولودات ورسول المرسلات ومنزل الأحمد حبيب إله العالمين صلى الله عليه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں نہ تو کسی زمان کی قید ہے اور نہ تو کسی مکان کی قید. جب دل چاہے دن ہو رات ہو عذاب ہو سفر ہو اٹھتے ہوئے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے بیٹھتے ہوئے علی کا تذکرہ کرے علی کا ذکر آپ کو عبادت کا اللهم صل على محمد وآل محمد. سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور سرور کائنات نے صرف علی ہی کے بارے میں کیوں کہا؟ علی کا خدا رب عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. جناب آدم سے لے کر خاتم تک یہ تمام انبیاء تشریف لائے. پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات کسی کے مطابق کہہ سکتے ہیں. جناب آدم کے بارے میں کہہ دیتے آدم نبی کے بارے میں، جناب موسیٰ کے بارے میں کہہ دیتے موسیٰ نبی کے بارے میں، جناب عیسیٰ کے بارے میں کہہ دیتے عیسیٰ نبی کے بارے میں، جناب ابراہیم کے بارے میں کہہ دیتے جناب ابراہیم نبی کے بارے میں، جناب اسماعیل کے بارے میں کہہ دیتے جناب اسماعیل نبی کے بارے میں. 1,24,000 انبیاء تشریف لائے. اپنے بارے میں کہہ دیتے پیغمبر نے حضور سرور کائنات میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا. صرف اور صرف علی کے متعلق علی کے بارے میں یہ کہا. ذکر علی کے بارے میں کہا ذکر علی کا علی کا ذکر علی کا ذکر. میں پیغمبر اسلام سے ایک سوال کرتا ہوں، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا رمز ہے؟ کیوں نہیں آپ نے کسی کے متعلق ارشاد فرمایا؟ کیوں نہیں آپ نے کسی کے متعلق کہا شاید پیغمبر آواز میں نادان کو میں جانتا ہوں، میں تجھے ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں. علی کے ذکر میں ایک ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے، ایک ایسی خاصیت پائی جاتی ہے جو دوسروں میں نہیں پائی. علی کا ذکر ایسا ذکر ہے جس کے کرنے سے آدم کا ذکر ہو جاتا ہے، موسیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے، یونس کا ذکر ہو جاتا ہے، ابراہیم کا ذکر ہو جاتا ہے، میرا ذکر ہو جاتا ہے. ایک صلوات ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. علی کی ذات ایک گلدستہ ہے جس میں آدم کا علم بھی ہے، موسیٰ کی حیبت بھی ہے، نوح کا تقویٰ بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، یعقوب کا حضور بھی ہے، یوسف کا حضور بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، میرا حضور بھی ہے. ایک صلوات ہے حضور سرور کائنات فرماتے ہیں اگر تم آدم کے علم کو دیکھنا چاہتے ہو، موسیٰ
موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا چاہتے ہو، نوح کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہو، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہتے ہو، عیسیٰ کی صحبت کو دیکھنا چاہتے ہو، یعقوب کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو، یوسف کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو، علی کے چہرے پر نظر کرو، آدم کا علم نظر آ جائے گا، موسیٰ کی حیبت نظر آ جائے گی، یوسف کا حسن نظر آ جائے گا۔ ایک سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ علی کی جن جن عظمتوں کو بیان کیا جائے، علی کی جن جن فضیلتوں کو بیان کیا جائے، اگر علی کو علم کے میدان میں دیکھا جائے، علی سے بڑا خیال نہیں۔ سلولی کا دعویٰ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ دعویٰ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سامنے اس دنیا کو خلق کیا گیا ہو، اس دنیا کو پیدا کیا گیا ہو۔ جب علی نے سلولی کا دعویٰ کیا، جو چاہو پوچھ لو، جو شخص کھڑا ہوتا ہے سوال کرتا ہے کہ علی آئینہ جبرائیل کہا، علی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، جبرائیل۔ اگر علی کو شجاعت کے میدان میں دیکھا جائے، علی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جنگ خیبر اسلام کی مشہور جنگ ہے، مجھے جنگ خیبر کو نہیں پڑھنا، فقط جنگ خیبر سے نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ جنگ خیبر کا وہ تھا جس کو 40 آدمی مل کر بند کرتے تھے اور 40 آدمی مل کر کھولتے تھے۔ مولا المواہبین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وقت، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک انگلی کے اشارے سے باب خیبر کو بلا رہا ہے، ایک انگلی کے اشارے سے قلعہ خیبر کو بلا رہا ہے۔ جب علی مکمل طور پر قلعہ خیبر کو فتح کر چکے، پیغمبر کی خدمت میں واپس، پیغمبر اسلام، حضور سرور کائنات، پیغمبر اسلام، حضور سرور کائنات علی مرتضیٰ کے استقبال کے لیے نکلے۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے جملہ فرماتے ہیں، اے علی، خدا نے تم کو وہ عظمت دی ہے، خدا نے تم کو وہ فضیلت دی ہے، اگر میں اس فضیلت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو لوگ تمہارے قدموں کی خاک اٹھا کر تورک کے طور پر رکھیں۔ یہ ہے علی۔ اگر علی کو عبادت کے میدان میں دیکھا جائے، علی سے بڑا کوئی حافظ نہیں۔ کسی جنگ میں علی سے پیر میں تیر لگ گیا تو وہ بہت تفصیل کر رہا تھا، اس کا نکالنا مشکل تھا۔ پیغمبر نے حکم دیا جب علی نماز کی حالت میں ہو اس وقت تیر کو نکالا۔ علی نے نماز کو شروع کیا، تاریخ بتاتی ہے، مورخین لکھتے ہیں، تیر کو پیر سے کھینچ لیا گیا، علی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے علی کی نماز۔ ہمارا جو علی کے در سے متوسط ہو جاتا ہے وہ باعظمت ہو جاتا ہے۔ جناب فرزہ اس در کی تمیز ہے۔ جناب فرزہ نہ تو معصومہ ہے، نہ کسی امام کی بیٹی ہے، نہ کسی معصوم کی بیٹی ہے، نہ کسی نبی کی بیٹی ہے، نہ خود معصومہ ہے، صرف اس درے اہل بیت سے متوسط ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے 40 سال تک جناب فرزہ نے قرآن میں گفتگو کی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، 40 سال تک قرآن میں گفتگو کرنا۔ جناب فرزہ کو کھانے کی ضرورت ہوئی، قرآن کی آیت پڑھی۔ جناب فضا کو سونے کی ضرورت ہوئی، قرآن کی آیت پڑھی۔ جناب فضا کو سفر کی ضرورت ہوئی، قرآن کی آیت پڑھی۔ 40 سال تک جناب فضا نے قرآن میں گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ بہلول دانا نہیں، بہلول دانا صرف دیوانہ علی ہے، اس در کا دیوانہ ہے۔ بہلول دانا اس در کا دیوانہ ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ کہتا ہے امام کی تین باتیں میری سمجھ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں خدا قیامت کے دن دیکھا جائے، خدا قیامت کے دن بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے حالانکہ جو چیز باقی موجود ہے اس کو دکھائی دینا چاہیے۔ امام کہتے ہیں جو کچھ کرتا ہے بندہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، بندے تو کوئی ہوتا نہیں ہے، اگر خدا کوئی کراتا ہے بندہ کوئی کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں شیطان جہنم میں جلایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، آگ کو جلا نہیں سکتی، شیطان آگ کو جلائے گا۔ پہلو یہ سن رہے تھے، زمین سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، یہ دیوانے اہل بیت دیوانے آدمی، زمین سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، گھسیٹ کے ابو حنیفہ کو مارا۔ ابو